ماما کی مصیبت۔ خدا نہ کرے کہ کسی گھر میں بی بی ہو اور ماما نہ ہو۔ ماما ہو اور بی بی نہ ہو تو چندہ تردد کی بات نہیں۔ اگر بی بی اور ماما دونوں ہوں، لیکن بدقسمتی یا خوش قسمتی سے ماما ہو خوش سلیقہ اور خوش وضع، تو بیگم صاحبہ کا ہمیشہ مشتبہ رہنا، نقل و حرکت، گفتگو اور نگاہ پر ہر گھڑی سنسر قائم رکھنا یقیناً ایک ایسا امر ہے جس سے ہر وقت نقض امن کا خطرہ لگا رہتا ہے، اور قلبی کشمکش کی صورت میں ایک حد تک تکلیف دہ بھی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ناقابل برداشت مصیبت اس وقت ہوتی ہے جب اہلیہ صاحبہ بلا شرکت غیر گھر میں تنہا تشریف فرما ہوں اور ان کی حکومت اور غصہ برداشت کرنے کے لیے کوئی ماما نہ ہو۔ پچھلے دنوں کا ذکر ہے کہ خود خاکسار کی بیگم صاحبہ نے برافروختہ ہو کر میری مرضی کے خلاف خدا جانے کس شبہ میں نصیباً ماما کو جواب دے دیا۔ ناشتے کھانے کی خیر انہیں یعنی بیگم صاحبہ کو تو کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ حلوائی کی دکان اور ہوٹل گھر کے دروازے کے سامنے ہی تھا۔ لیکن جب اپنا پلنگ خود بچھانا پڑا تو لگا مجھ پر عتاب نازل ہونے۔ 2 روز ہو گئے اور ابھی تک کوئی ماما تلاش نہیں کی گئی، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ غصے ہونے میں حق بجانب بھی تھیں۔ اب در و دیوار سے قطع نظر کرتے ہوئے ان کا غصہ برداشت کرنے کو گھر میں میرے سوا کوئی نہیں تھا، لیکن میں اپنے دماغ میں یہ مسئلہ حل کر رہا تھا کہ ماما کی جستجو کو انہوں نے ایک معمولی اور آسان کام کیوں سمجھ رکھا ہے۔ یہ بھی کیا شادی کے لیے بیوی کی تلاش ہے کہ 2-4 احباب سے تذکرہ کر دیا اور پیام پہ پیام آنے لگے، پھر جتنی چاہیں بیویاں بیاہ لیں؟ ماما کی دستیابی، اور وہ بھی ان شرائط سے کہ 40 سے کم سن نہ ہو، شوخ و وزادار نہ ہو، پھر شوہر والی بھی ہو۔ یہ میرے بس کی بات ہوتی تو ان کے حکم کے مطابق 40 کیا 60-70 سے اوپر سن والی ماما کو لا کر ان کی خدمت میں حاضر کر دیتا۔ خوش وضع نہ ہونے کی قید بھی یوں ہی اسی ہے، ملے تو بدوضع سے بدوضع ماما رکھ لینے میں بھی کوئی عذر نہیں۔ اور شوہر والی ہونے کی شرط تو اور بھی فضول ہے، اگر دستیاب ہوں تو 1 کیا 2-2 4-4 شوہر والیوں کو بھی لے آؤں، مگر کہیں کوئی ماما ملے بھی تو۔ میں نے تلاش میں کوئی دقیقہ اٹھانا رکھا۔ شہر کا کون سا محلہ ہے جہاں جا کر اس محلے کی ماماؤں کی خیر و عافیت نہ پوچھاتا۔ دوستوں سے منت سے اور پھر بگڑ کر بھی بارہا کہا کہ آخر تم لوگ کس دن کام آؤ گے؟ ایک ماما سے مدد نہیں کرتے تو کیا قیامت میں بخشواؤ گے؟ مگر کسی کو میری حالت پر ترس نہ آیا، سب زبانی جمع خرچ کر کے رہ گئے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے کہ ماما کی طرح دنیا سے ہمدردی بھی غائب ہوتی جا رہی ہے۔ بجائے اس کے کہ احباب میرے ساتھ عملی ہمدردی کا اظہار کرتے، ان میں سے ایک نے تجاہل عارفانہ کے طور پر پوچھا کہ کیا تمہاری اہلیہ بیمار ہیں؟ میں نے کہا خدا نخواستہ وہ بیمار کیوں ہونے لگی؟ دوسرے نے کہا پھر ماما کے بغیر کون سا ایسا کام رک گیا ہے جو ایسی بوکھلاہٹ اور بدحواسی ہے؟ دن بھر کی تلاش و جستجو اور دوڑ دھوپ کی رپورٹ شام کو گھر پہنچ کر بیگم کو سنا دیتا، سن کر چپ رہ جاتی۔ یہ ان کا مجھ پر بڑا احسان تھا، کیونکہ غصہ کرنے اور بگڑنے کا حق حوا کی بیٹیوں کو قانونی اور غیر قانونی دونوں طرح سے حاصل ہے۔ بہرحال وہ شاید یہ سوچ کر چپ رہتی تھیں کہ ماما کو جواب خود بدولت نہیں دیا تھا۔ گھر کا کام کاج کرنے کی کبھی نوبت ہی نہ آئی تھی، ایک تنکا تک اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھایا۔ پلنگ سے اٹھ کر چلتے وقت جوتیاں بھی ماما ہی سیدھی کرتی تھی۔ شروع ہی سے اپنے آپ کو ایسا بنا رکھا تھا کہ کسی کام کرنے کی سرے سے اہلیت ہی نہیں تھی، اور کہلاتی ہیں اہلیہ۔ میں سمجھے ہوئے تھا کہ ماما کی مصیبت کا پہاڑ میرے ہی سر ٹوٹ پڑا ہے، اور شہر میں سب سے زیادہ ہمدردی کا مستحق میں ہی ہوں۔ لیکن کل جب حسب معمول جستجوے گوہر مقصود یعنی ماما کی تلاش میں نکلا تو مختلف مقامات کی خاک چھانتا ہوا 8 بجے ناشتے کے وقت ایک دوست کے یہاں جا پہنچا۔ دیکھا کہ حلوائی کے یہاں کی باسی کچوریاں زہر مار فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ گھر میں سب چیزیں ہوتے ہوئے بازار سے منگوا کر کھانے کا کیوں شوق پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ چیزیں تو سب موجود ہیں مگر ماما نہیں، پکائے کون؟ ایک دوسرے صاحب نے اسی ماما کی کوفت سے اپنی اہلیہ کو میکے بھیج دیا،
اور خود مستقل طور سے ایک ہوٹل سے کھانا منگوانے لگے۔ میرے پرتکلف دوستوں میں ایک مختار صاحب ہیں۔ ان کی ماما کسی قانون سے ناواقف شخص کے ساتھ بھاگ گئی اور مختار صاحب کو داغ مفارقت دے گئی۔ معلوم ہوا کہ اسی روز سے ان کے ہمسایہ وکیل کا خدمت گار بھی غائب ہے۔ مختار صاحب وکیل صاحب پر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کا خدمت گار ان کی ماما کو بھگا کر لے گیا، اور وکیل صاحب مختار صاحب پر خفا ہیں کہ ان کی ماما ان کے خدمت گار کو بھگا کر لے گئی۔ اس کا فیصلہ کہ کون کس کو بھگا لے گیا یا لے گئی ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ خیر، یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا جس کے کہنے کی غرض محض یہ تھی کہ میری ہی طرح مختار صاحب کو بھی ماما کی ضرورت لاحق تھی۔ ایک مصیبت زدہ کو دوسرے مصیبت زدہ سے قدرتاً ہمدردی ہوا کرتی ہے۔ کل 10 بجے دن کو مختار صاحب کے بھی یہاں پہنچا۔ باہر کوئی تھا نہیں، دروازے پر جا کر پکارا۔ تھوڑی دیر بعد برآمد ہوئے، پریشان صورت، پسینے میں شرابور، چہرہ تمتمایا ہوا، آنکھیں سرخ اور آنسوؤں سے ڈبڈبائی ہوئی۔ ہم نے پوچھا، مختار صاحب خیریت تو ہے؟ بولے، خیریت کیا پوچھتے ہو، کمبخت بنیے نے لکڑیاں گیلی دے دی ہیں، کچہری کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ لکڑیاں اور کچہری کے وقت کا جوڑ سمجھا نہیں۔ بگڑ کر بولے، تو کیا بغیر کھانا کھائے ہوئے کچہری چلا جاؤں؟ ماما ہے نہیں، آدھ گھنٹے سے چولہا خود پھونک رہا ہوں، مگر کم بخت لکڑیاں ہیں کہ سلگتی ہی نہیں۔ مختار صاحب کے یہاں سے گھر پہنچا ہی تھا کہ ایک دوست کے یہاں سے دعوت کا رقعہ ملا۔ شام کو وہاں جانے کے لیے جیسے ہی گھر سے قدم نکالا کہ انہی حضرت کا دوسرا رقعہ آن پہنچا، جس میں لکھا تھا، بھائی معاف کرنا، دوپہر سے ماما کے غائب ہو جانے کی وجہ سے آج کی دعوت ملتوی کرنا پڑی۔ غرض ماماؤں کی اس عالمگیر مصیبت سے شاید ہی کوئی خوش قسمت شخص بچا ہو۔ جس سے سنیے اس کا دکھڑا اور جس سے پوچھئے اسی کا رونا ہے۔ آخر ایک کرم فرما کے یہاں پتہ لگا کہ ان کی ماما کی کوئی رشتہ دار ملازمت کی تلاش میں ان کے یہاں آئی ہوئی ہے۔ میرے کہنے پر انہوں نے وعدہ کیا کہ کل وہ تمہارے یہاں پہنچ جائے گی۔ واقعی ایسے نازک وقت میں جبکہ صرف 2 روز کا انتظار کر کے میکے چلے جانے کا مجھے الٹیمیٹم دیا جا چکا تھا، ان کا یہ احسان کبھی بھولنے کے لائق نہیں۔ خدا انہیں اس ایک ماما کے بدلے 70 ماماؤں کا ثواب دے، اور آخرت میں سینکڑوں جنتی مامائیں جنہیں حور کہتے ہیں انہیں نصیب ہوں۔ یہ مجدہ جاں بخش بیگم صاحب کو سنانے کے لیے فوراً وہاں سے خوش اٹھ کر چلا۔ چند ہی قدم گیا تھا کہ انہوں نے پھر واپس بلا کر مجھ سے کہا کہ ہاں، یہ کہنا تو میں بھول ہی گیا تھا کہ وہ ماما پردہ نشین ہے، اندر حویلی کا سب کام کرے گی، باہر کے کاموں کے لیے تمہیں ایک دوسری ماما رکھنا ہوگی۔ میں ایک معمولی ملازم، کوئی بڑا افسر تو تھا نہیں، یہ 2 مامائیں کہاں سے رکھتا؟ لیکن ماماؤں کی تلاش سے عاجز آ گیا تھا۔ اس وقت میں نے کہہ دیا کہ اچھا دیکھا جائے گا۔ گھر پہنچ کر یہ خوشخبری سناتے ہوئے بیگم صاحبہ سے فخریہ کہا کہ آخر ماما میں نے ڈھونڈ ہی نکالی، اور وہ بھی معمولی نہیں، نہایت ہی شریف اور پردہ نشین۔ وہ تو ایسی ماما چاہتی ہی تھیں کہ ہر وقت نظر کے سامنے رہے۔ ان کی مانگی مراد ملی، مگر مزاج کی واقع ہوئی تھی ذرا شک کی۔ مسکرا کر بولی کہ بعض شریف پردہ نشین مامائیں بڑی ذات کی شریف ہوتی ہیں، چال چلن کا بھی پتہ لگا لینا چاہیے تھا۔ اب میں کہاں سے اس کے اعمال حسنہ کو کرامن کاتبین کی خفیہ ڈائری سے ملا کر پتہ لگاتا پھرتا۔ مجھے فکر اس کی تھی کہ کوئی ہو، کیسی بھی ہو، مگر عرف عام میں ماما کہلاتی ہو، اسے بیگم صاحبہ کی خدمت میں حاضر کر کے روزانہ کے اتاب سے نجات حاصل کروں۔ دوسرے روز اپنے انہی کرم فرما کے یہاں پہنچا۔ معلوم ہوا کہ پردہ نشین ماما صاحبہ نے میری ناچیز درخواست کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ چنانچہ کہار بلائے گئے۔ ڈولی میں ایک طرف پلنگ کی سفید چادر، دوسری طرف لحاف، پائتانہ کی طرف چھینٹ کی ایک دوہر باندھ کر پردہ لٹکایا گیا۔ کہاروں نے اندر سے چھوٹی بڑی 2 گٹھڑیاں، ایک بکس اور آخر میں ایک چھوٹا سا پاندان بھی ڈولی میں لا کر رکھا۔ پاندان دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا کہ خدا خیر کرے، یہ اپنی مالکہ سے کم شوقین نہیں معلوم ہوتی۔ دیکھیے مزاج بھی دونوں کا ملتا ہے یا نہیں۔ لیکن انجام بینی کا اس وقت کوئی موقع نہیں تھا۔ مجھے تو تلاش ماما کی جبریہ خدمت سے جلد از جلد سبک دوشی حاصل کرنے کی فکر تھی۔ اندر سے آواز آئی کہ ماما سوار ہونے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ کہاروں کے ساتھ مجھے بھی اس جگہ سے ہٹ جانا پڑا۔
وہ آ کر سوار ہوئیں اور کہاروں نے سواری اٹھائی۔ ان کمبختوں کو میرے گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا، مجبوراً مجھے بھی ساتھ ہو لینا پڑا۔ اب کہاروں کو میں لاکھ کہے جاتا ہوں کہ بھائی ذرا کم ہی دوڑ کے چلو، مگر کون سنتا ہے۔ تیز چلنے کی مجھے عادت نہیں، جہاں تک ہو سکا لامبے لامبے قدم بڑھا کر ساتھ دیتا رہا۔ کبھی ذرا پیچھے رہ جانے پر کچھ دل کی چال بھی اختیار کرنی پڑی۔ جناب مجنوں صاحب مرحوم مغفور کو بھی لیلا کی سانڈھنی کے پیچھے اتنا لپک کر چلنا نہ پڑا ہوگا جتنا اس رشک لیلا ماما کے محمل کے ساتھ مجھے دوڑنا پڑا۔ غرض رواں دواں افتاؤں خیزاں ڈولی لیے ہوئے مکان پر پہنچا اور ماما کو ماں پاندان بیگم صاحبہ کے حوالے کر کے کہا کہ میں نے اپنے حکم کی تعمیل کر دی ہے، اب آپ جانے اور آپ کا کام۔ مجھے ماما کی شوقین مزاجی سے ہر وقت خوف تھا کہ کہیں پھر شہر نوردی کی دوسری ڈیوٹی میرے سپرد نہ کر دی جائے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ بیگم صاحبہ کو اس ماما سے بہت ہی خوش پایا اور وہ ایک ہی 2 روز کے کام میں اس کی خوش سلیقگی کی تعریف کرنے لگی۔ لیکن مجھے حیرت یہ تھی کہ نہ ناشتہ خوش ذائقہ، نہ کھانا لذیذ، دال ہے کہ ابلی ہوئی، سالن ہے کہ یا تو ایک دم نمک ہی نمک یا ندارد، روٹیاں نیم برشت اور وہ بھی وقت پر نہیں، کبھی ناشتہ ندارد، کبھی کھانا ناشتہ بیک وقت اور کبھی صرف ناشتے پر ہی اکتفا۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ ماما صاحبہ خوش سلیقہ اور خوش تمیز کس طرح سے ہو گئیں، اور بیگم صاحبہ ہیں کہ تعریف سے باز نہیں آتی۔ آخر جمن کی ماں سے پتہ لگا کہ پردہ نشین صاحبہ سوائے مزاج دانی اور مصاحبت کے اور کچھ نہیں جانتی۔ میں کس پر غصہ کرتا؟ ماما کو مجھ سے تھا پردہ اور بیگم صاحبہ کی معرفت اس پر بگڑنا کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ میں ایک عجیب مصیبت میں تھا، اور خاص کر ماما کے پردے نے تو اور بھی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ صبح کو صحن میں بیٹھا ہوا حقہ پی رہا ہوں کہ حکم ہوا کہ باہر تشریف لے جائیے، ماما صاحبان اور صحن میں جھاڑو دینا چاہتی ہیں۔ تخت پر بیٹھا مضمون لکھ رہا ہوں، آرڈر ہوا کہ کواڑ کی آڑ میں چلے جائیے، ماما صاحبہ پائپ سے گھڑے میں پانی بھرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ صاحبان میں پلنگ پر کتاب دیکھ رہا ہوں، ارشاد ہوا کہ ذرا اس طرف منہ پھیر لیجئے، ماما اس کمرے سے اس کمرے میں کچھ لانے کے لیے جا رہی ہیں۔ باہر سے آئیے تو دروازے پر زبردستی کھانسنا ضروری قرار دیا گیا، اندر سے باہر جائیے تو پھر مڑ کر دیکھنے کا حکم نہیں۔ لا حول ولا قوت، ماما کا پردہ کیا ہوا ایک عذاب جان ہو گیا۔ غرض کے روزانہ ماما صاحبہ میرے لیے بجائے آرام کے خاصی مصیبت کا سامان بن گئی۔ میں سخت پریشان تھا کہ کسی طرح اس بلا سے نجات حاصل کروں۔ جواب دینا اگرچہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، مگر بیگم صاحبہ کی خفگی کا خیال البتہ قابل غور تھا۔ ہفتوں اسی ادھیڑ بن میں رہا کہ ایک روز صبح کو بیگم صاحبہ نے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور سراسیمگی کے ساتھ گھبراتی ہوئی آواز میں کہا کہ ماما کا کچھ پتہ نہیں۔ میں جی میں خوش ہوا کہ بغیر کسی جھگڑے کے خود ہی یہ بلا سر سے ٹلی، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ کپڑوں کے دونوں بکس کھلے ہیں اور قیمتی کپڑے اس میں سے غائب ہیں، میں نے چوک کر کہا کہ زیور کا بکس تو لوہے والے صندوق میں بند اور محفوظ ہے نا، اور کنجیوں کا گچھا کہاں ہے؟ وہ یہ سن کر فوراً صندوق والے کمرے میں گئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے وہاں پہنچا، دیکھا کہ صندوق کا پٹ کھلا پڑا ہے اور زیور کا بکس ندارن۔ یہ دیکھ کر قیمتی چیزوں کے جانے کا جو قدرتاً دل پر اثر ہوتا ہے وہ وقتی طور پر مجھ پر بھی ہوا، لیکن بیگم صاحبہ کو تو ایک دم سکتا سا ہو گیا۔ میں نے سمجھایا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، ایسے زیور پھر آ جائیں گے، اس کے لیے رنج و غم کرنا فضول ہے۔ لیکن عورتوں کو زیور کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، زیور بنوا کر دینے والوں کو اس کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ محلے، پڑوسی، عزیز و اقارب کی کل عورتوں نے یکے بعد دیگرے آ کر انہیں سمجھایا، مگر کچھ اثر نہیں، چپ چاپ پلنگ پر بیٹھی آنسو بہاتی رہیں۔ اس حادثے کی خبر سن کر ان کے میکے سے بھی چند بیبیاں پہنچیں۔ ان میں سے ایک بزرگ خاتون نے، جو بہت بوڑھی تھیں، خدا جانے کیا اور کس طرح سمجھایا کہ اسی روز سارا رنج و غم ایک دم غائب ہو گیا، گویا دل پر صدمے کا کوئی اثر تھا ہی نہیں۔ سب سے بڑھ کر حیرت ناک انقلاب تو یہ ہوا کہ اس روز سے گھر کا کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کرنے لگیں۔ ان بزرگ بیوی نے کیا کہا اور کون سی نصیحتیں کی اس کے سننے کا موقع تو مجھے ملا نہیں، مگر اپنے کمرے سے نکل باہر جاتے ہوئے صرف ایک جملہ، اور وہ بھی ناتمام، میں نے البتہ یہ سنا،
دونوں جہان کے بادشاہ کی لخت جگر نے خود اپنے ہاتھ سے چکیاں پیسی ہیں، اور تم بغیر ماما کے۔ میں چونکہ جلدی میں تھا اس سے زیادہ اور نہ سن سکا، مگر بعد کو معلوم ہوا کہ اس جملے نے کیا جادو کا اثر کیا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور اسی وقت وہاں سے اٹھ کر چولہے کے پاس گئیں اور باورچی خانے کا کل انتظام خود کر کے